المجالس بالأمانة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزانو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو احادیث رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے مجلس امانت ہے. المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے. آپ سے مجلس میں اگر کوئی بات کرے تو اس کو بطور امانت آپ اپنے پاس رکھیں. دوسری حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، لگائی دوچائی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ میرا نبی فرما رہے ہیں. ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کے بعد تیسرے تک پہنچانے والا یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. میرے پاس ایک مسئلہ ہے، ایک شخص نے مجھے بتایا. اب وہ مسئلہ ایسا تھا کہ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی کرانے والا ایک شخص ہے. اس کے بعد اس تک پہنچائی اور اب بھائی آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ مجالس، یہ آپ جو بیٹھتے ہو آپس میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ امانت ہے. اچھا، پھر اس میں آپ سے اگر کوتاہی ہو جائے تو کیا کر لینا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہماری ضروریت جو ہے وہ عبادت بن جائے، ضرورت عبادت بن جائے. کانا ہم کارے اضافی کا لیا، کیا کر لینا چاہیے؟ میں نے ایک دعا بتائی تھی، شاید آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اس کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ورنہ تو قرآن کہتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب فرما رہے ضرور بھی ضرور سوال ہوگا. اچھا، مجلس ہے، اس میں ہم سے غیبت ہو گئی، اس میں ہم سے گناہ کی باتیں ہو گئی، کیا کر لینا چاہیے؟ اس کے آخر میں دعا آتی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور دوسری دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کہہ رہے یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں تو یہ مجلس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. یہ دعا آپ نے مجلس میں جو گناہ ہے کی، اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں. یعنی اگر ہم مجالس میں گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کتنی اہم دعا ہے ہماری، کتنی جو ہے مطلب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی کراتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے لگائی دوچائی کرتے ہیں، غیبت اس میں آتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی مجلس جو ہے گناہوں سے خالی نہیں ہے. اگر اس کے آخر میں ہم یہ دعا پڑھ لیں تو میرے عزیز ساتھیو، حدیث میں آتے ہیں کہ یہ مجلس کے لیے کفارہ بن جائے گا.